صحابی تھے، یہ وہ صحابی تھے جو مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلے شہید ہوئے۔ آقا نے ارشاد فرمایا جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، جنت پکار کر کہے گی مجعا کو میرے اندر سب سے پہلے داخل کیا جائے۔ عزیزان محترم، یہ شان شہدائے بدر کی، یہ شان شہدائے بدر کا، یہ مقام شہدائے بدر کا۔ عزیزان محترم، پھر کیا تھا، پھر کیا تھا؟ اس طریقے سے گھماسان کی جب لڑائی ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے جو مدد بھیجی تھی حضرت جبریل کو بھیجا، اور تقریباً 5000 فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے جو بھیجا۔ عزیزان محترم، پھر کیا تھا؟ آنے واحد میں قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان میں سے 70 قتل کر دیے گئے، اور ادھر جو 14 شہید ہوئے ان میں سے کوئی نامی گرامی نام نہیں تھا، کوئی بڑا نام نہیں تھا، اور ادھر جیسے ہی 70 قتل ہوئے ان کے خیموں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ پھر کیا تھا؟ مسلمانوں نے 70 مکہ کے لوگوں کو قید کر لیا، اور باقی لوگ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، باقی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کی رحمتوں نے کہا اے حبیب بتاؤ تم ہم سے راضی ہو یا نہیں، اے حبیب بتاؤ تم ہم سے راضی ہوئے ہو کہ نہیں۔ عزیزان محترم، ہر ایک رب کی رضا چاہے اور ہمارے آقا کی شان، ہمارے آقا کا مقام کہ خدا مصطفیٰ کی رضا چاہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے شہدائے بدر اور اصحاب بدر کے مقام کو ایسا بلند کیا، ایسا بلند کیا، ایسا بلند کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے، اور اس کے بعد بخاری کی روایت ہے، پوچھا یا رسول اللہ آپ کے اصحاب میں سب سے اونچا مقام کن کا ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ میرے صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ باقی تمام اصحاب سے اونچا ہے، باقی تمام اصحاب سے اعلیٰ ہے۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، فرشتوں میں وہ فرشتے جو بدر کے میدان میں تشریف لائے تھے، آسمان دنیا پر ان فرشتوں کا، تمام فرشتوں میں سب سے اونچا مقام، تمام فرشتوں میں ان کا سب سے اعلیٰ مقام۔ عزیزان محترم، یہاں سے سمجھ لیجئے شہدائے بدر اور شرکائے بدر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کو لے کر، جو 70 تھے نا، ان کو لے کر مدینہ پہنچے، اور مدینے کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام مسلمانوں کا خوب جوش اور جذبے کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب وہ جو قیدی تھے ان کے تعلق سے سرکار نے پوچھا کہ بتاؤ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ ان کو سب کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ کئی لوگ تھے اس میں، ان میں سرکار کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ حضرت عباس سے کہا گیا کہ فدیہ دو اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ حضرت عباس کہنے لگے میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جب میدان بدر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو کچھ سونا تم نے چچی ام الفضل کو دیا تھا، واہ واہ، وہ سونا تو تمہارا ہی ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں یہ ایسی خبر تھی کہ اس کے بارے میں مجھے اور ام الفضل کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یہ سرکار کی شان، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا اور وہ کچھ پڑھے لکھے تھے تو ان کا فدیہ یہ مقرر کیا کہ وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ اگر وہ لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے تو ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ وہ مسلمان تو تھے نہیں، وہ قرآن حدیث کی تعلیم تو دیتے نہیں، وہ کون سی تعلیم دیتے؟ وہ دنیاوی تعلیم ہی تو دیتے۔ تو یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ علم ایسی چیز ہے، ایسی چیز ہے اگر غیر مسلم کے پاس بھی ہو تو تم اسے حاصل کر لو، اسے سیکھ لو۔ تو بہرحال اس طریقے سے جو ہے ان کا فدیہ مقرر ہوا، اور جو ہے یہاں سے مسلمانوں کا دبدبہ، مسلمانوں کا اثر و رسوخ پورے علاقے پر قائم و دائم ہوا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ
بدر کے میدان میں یاد کرو جب تم بے سر و سامان تھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری کیسے مدد فرمائی۔ عزیزان محترم، بہت اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے تاریخ بدر کو پیش کیا، واہ واہ، اور امید ہے کہ اگر آپ نے غور سے سنا ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ جنگ کیسے ہوئی، اس کے اسباب کیا تھے اور اس کے نتائج کیا نکلے، اور صحابہ نے کس طریقے سے ہمت کے ساتھ اس میں شرکت کی۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو شرکائے بدر اور شہدائے بدر سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہو، وہ اصحاب بدر کا نام لے، ان کے وسیلے سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ آپ کو ایسا لگتا ہو کہ آپ کے گھر میں چوری کا خطرہ ہو، لگتا ہو کہ جو ہے دشمنوں کی نظریں ہیں، شرکائے بدر یعنی بدری صحابہ جو 313 ہیں، ان کے آپ ناموں کو لکھ لیں اور اس کے بعد جو ہے اپنے گھر میں رکھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ واہ واہ، اور ایک چیز اور کہ بدر کے میدان سے سرکار نے کیسا سبق دیا۔ سرکار نے ایک حدیث میں فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت له ولا ایمان لمن لا عہد له، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جو امانت دار نہیں وہ مومن نہیں، بہت خوب، اور جو وعدے کو پورا کرنے والا نہیں وہ بھی مومن نہیں۔ اب سرکار نے جو فرمایا اس کو پورا کر کے کیسے دکھایا۔ غزوہ بدر ہونے سے پہلے دو صحابہ، ایک کا نام حضرت حذیفہ یمان اور دوسرے حضرت حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو مکہ کے لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا تمہیں اس شرط پر چھوڑیں گے جب تم ہم سے اس بات کا وعدہ کرو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف نہیں لڑو گے۔ انہوں نے کہہ دیا ہاں ہم نہیں لڑیں گے، ان کو چھوڑ دیا، سرکار کی طرف آ گئے، اور جب سرکار کو انہوں نے بتایا کہ اس وعدے کے ساتھ انہوں نے ہم کو چھوڑا، دیکھیے ادھر 313 تھے، ادھر 1000 سے زیادہ تھے، ایک ایک آدمی کی بڑی ضرورت تھی، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا کہ تم جنگ میں شریک نہیں ہوگے۔ کیوں شریک نہیں ہوگے؟ کیونکہ ایک مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے جب وہ کسی سے وعدہ کر لے تو اسے پورا کرے، واہ، جب وہ وعدہ کر لے تو اس کو پورا کرے، اور سرکار نے ان دونوں کو جنگ میں شرکت سے باز رکھا، کہا کہ تم شریک مت ہونا۔ تو یہ غزوہ بدر سمجھ لیجیے ہمیں بہت سارے سبق دے رہا ہے۔ پانی مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ادھر سے کوئی پانی لینے کے لیے آئے تو اس کا پانی بند مت کرنا، واہ واہ، اس کو پانی سے مت روکنا۔ تو بہرحال کئی دروس، کئی اسباق ہمیں غزوہ بدر سے ملتے ہیں۔ مولا تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، بیان میں کسی طرح کی غلطی ہو اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ آمین۔ ایک مرتبہ میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں علماء کرام کا اور غریب نواز کمیٹی کا کہ انہوں نے غزوہ بدر کے حوالے سے پروگرام رکھا تاکہ اہل بدر کی شان اور عظمت کو آپ کے سامنے